بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنو جی اور نا سین ان قریب یقولو کہیں گے سفہاء بے وقوف، صفی کہتے ہیں بے وقوف کو، یہ نیا لفظ ہے سفہاء، بے وقوف لوگ کہیں گے من سے نا سے لوگوں میں سے، اس لائن میں ایک ہی ورڈ ہے یقول تو پڑھنے رہے ماں کس نے واللہ پھیر دیا ہم ان سارے کو ان سے قبلے سے ہم ان کے، بے وقوف لوگ کہیں گے مسلمانوں کو کہ ان کو کس نے اپنے قبلے سے پھیر دیا، اللہ تھی جس پر کانو وہ سارے تھے علیہ پر ہاں اس قبلے پر، کوئی اس میں مسئلہ ایک زبی اللہ خیال کر رہا ہے بقائد جو پڑھنا قرآن آویس اور جتنا اٹھائیاں پکا کر سو اتنا زیادہ ہے، قل آپ فرما دیجئے لام دے لے یہ دیئے اللہ ہے، اللہ کے لیے مشرق و مشرق ہے والمغرب و مغرب ہے، یادی وہ ہدایت دیتا ہے من جسے یشاء وہ چاہتا ہے، الہ طرف صراط رستے مستقیم کوئی اس کو نہیں، واہ اور کذالکا اسی طرح، کذالکا من کاف زبر مان کا کی مثل، ذالکا اس کی مثل، اذان کذالکا اسی طرح جعلنا ہم نے بنایا کم تم کو امتن امت واسطن وسطی نہیں درمیانی امت وسط بنایا، لفظ لے تاکہ تکونو تم سارے ہو جاؤ شہداء گواہ اللہ پر انا سے لوگوں پر واہ اور یکونا ہو جائے کانا یکونا ہو جائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علیہ پر تم پر شہیدہ، رسول تم سب پر گواہ ہو جائے، واہ اور ما نہیں جعلنا ہم نے بنایا قبلتا قبلے کو التی جس پر کنتا تھے آپ تھے، کنتا آپ تھے علیہ پر ہاں اس قبلے پر، اللہ مگر لفظ لے تاکہ نہ علامہ ہم جانیں، ہم علم حاصل کریں، ہم چیک کریں، اب اللہ کو علم تو ہوتا ہے نا، اللہ چیک کرتا ہے لینا علم تاکہ ہم چیک کریں، علم حاصل کریں، جانچے بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ہم جانچیں من کون یتبع اتباع کرتا ہے، اردو سے اتباع تابع اتباع کرتا ہے رسول کی، من یہ دو لفظ ہیں، من الگ ہے من الگ ہے، من سے من کون ینقلبو پھرتا ہے، انقلبا ینقلبو پھرنا، انقلاب مڑنا، اللہ پر آکے بئی عقب میں بھی ہوتا ہے پیچھے، میرے گھر کے عقب میں، عقب ایڑی کو بھی کہتے ہیں، ایڑی کیوں پیچھے ہونی پیر آگے ہونا پیچھے ایڑی کو، عقب بئی اپنی ایڑیوں کے بل میں مڑ جاتا ہے، کون رسول کے پیچھے جاتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھرتا ہے، بس یہی ہم چیک کرتے جاتے ہیں، ہم نے اس کو قبلہ اس لیے بنایا تھا، بیت المقدس کو قبلہ اس لیے بنایا تھا، پہلے مسلمان خانہ کعبہ کی طرف منہ کرتے پھر بیت المقدس کی طرف ہو گئے، نہیں اس سے پہلے پھر ہوگا، ہم جس پہ کھڑے ہیں خانہ کعبہ سے بیت المقدس چلے گئے، اب یہ جو حکم ہے بیت المقدس سے پڑھنے کا ہے، یہ جو کیس ہے یہ بیت المقدس سے کعبے کی طرف، وہ چونکہ بیت المقدس یہودیوں کا بھی ہے اور عیسائیوں کا بھی ہے، اور اب وہ کہیں گے کہ یہ مسلمانوں کا پہلے ایسا در منہ کرنے تو اردو کر دیتا ہے،
اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے بیت المقدس کی طرف منہ اس لیے کروایا کہ چیک کرا کون رسول نے پیچھے بہنا تھے کون الٹے پاس چلا وہ بھی یہی امتحان ہی ایسا تھا. امتحان یہ ہوا کہ زور کی نماز آپ پڑھا رہے تھے, آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ یہ جو حجلے کی قبلہ ہوں خانہ کعبہ پہنچ جاؤں. آپ نے 4-5 مرتبہ اوپر دیکھا آسمان کی طرف. اللہ پاک نے حکم فرما دیا آپ نماز ہی میں پھیر دیں پھر چہرہ. ان صحابہ کرام کی سب کھڑی تھی, آپ آگے تھے. اس سائڈ پر دوسرا فلسطین ہے جو مسجد اقصی ہے, اور اس الٹی سائڈ پر خانہ کعبہ ہے. انہوں نے بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ انور پھیرا, سب چیر کر دوسری طرف چلے گئے. صحابہ کرام بھی پھر پیچھے پیچھے چلے گئے. 2 رکعتیں پڑھ چکے تھے 2. بس یہ اسی کا سارا واقعہ بیان کیا جو مسجد قبلہ ہے. ہاں مسجد قبلہ تین 2 قبلہ 2 محرابوں والی, ادھر بھی محراب ادھر بھی محراب. ادھر یہی آیت لکھی ہوئی ہے. اور جڑی ایسی آیت اگے پڑھسا نا قد نرا تقلب وجهك في السماء, اس کو کیجیے پڑھسا. ادھر وہی آیت یہی آیت لکھی ہوئی ہے, اور خانہ کعبہ پر بھی یہی آیت لکھی ہوئی ہے. یہ جو مقام ابراہیم والی سائڈ ہے نا دروازے والی کعبے, اس کے اوپر اگر سونے میں آپ دیکھیں ادھر یہ آیت لکھی ہوئی ہے قد نرا تقلب وجهك. یہ سارا رکوع زیادہ یہی لکھا ہے, سونے میں یہی رکوع لکھا ہوا ہے. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ آکے بھئی کون ایڑیوں کے بال پیچھے پڑتا ہے. واہ اور ان اگرچہ کانت تھی لکبیرتن بڑی بھاری کبیر تھی. یہ ازمائش بڑی بھاری تھی کہ نمازہ ویچ کون چیک ہوئے کہ کون ادھر منہ کرنا بندے نیت کی ہوئے ادھر ہی نہیں, اور پڑھنا پہ ہوئے نماز کہ پھر منہ بھیڑنا پہ جلے تو بندے کئی شک خیال آنے لو نیت میں کار بیٹھا ہوں کہ ادھر تو تک گیا یا منہ پھیرے نماز ہی کتنے نہ پاج گئے. ازمائش تھی, لیکن صحابہ کرام نے اس ازمائش میں کامیاب ہوئی. انہیں پتا تھا کہ رسول نے نماز ادھر سکھائی ہے تو ادھر نماز ہے. اب رسول ادھر جا رہے ہیں تو ہم بھی ادھر ہی جائیں. اب کعبہ ادھر ہی ہے جدھر رسول ہے. جو رسول کے انڈی جائے تو کعبہ بھی قبول نہیں ہے. کعبہ بھی اسی کا وہ قبول ہے جو رسول کی اتباع میں جائے. رسول کے انڈی چلے جائیں تو اللہ تو کعبہ اس کعبے کو قبول نہیں کرتا. اس لیے پھر وہ رسول اللہ کے پیچھے پیچھے پھر گئے. انہوں نے پرواہ نہیں کی, نیت ادھر کی تھی, اس نے منہ ادھر ہے, میں منہ کرتا ہوں اس خانہ کعبہ کی طرف. وہ ان کو نے اس کی پرواہ نہیں کی. آگے آ رہا ہے اور ان کانت تھی لکبیرتن باری الا مگر علا پر الذین ان لوگوں پر حد اللہ جن کو اللہ نے ہدایت دی ان پر باری نہیں تھی. جن کو اللہ نے ہدایت بخشی ان پر باری نہیں تھی. اور ماں نہیں کانا ہے اللہ اللہ کے لیے لامز لے تاکہ یوزیہ وہ ضائع کرے. ضائع زوئے الف عین ہے, یہ اس میں آیا ہوا ہے ضیاء. آپ کہتے ہیں نا ضیاء ہو گیا, زواد یہ یا عین, زواد یہ عین آیا ہوا ہے لیغزیہ ضائع کرے. ایمان اگر تمہارے ایمان کو اللہ کے لیے نہیں ہے کہ وہ تمہارے ایمان ضائع کرے, کیونکہ اس سے پتہ چلا کہ جو رسول کے پیچھے نہ پھرتا اس کا ایمان ضائع. اللہ نے ان کے ایمانوں کو بچانا تھا, اللہ نے ان کے دل کو ہدایت کی, انہوں نے رخ پھیر دیا رسول کے پیچھے, ایمان ضائع ہونے سے بچ گئے. جو رسول کی مخالفت میں جائے گا ایمان ضائع. ان بے شک اللہ اللہ بالناس سے لوگوں کے ساتھ لرؤوف الرؤوف ہے, رحیم الرحیم ہے. قد تاکید نرا ہم دیکھ رہے ہیں, نرا ارا یرا ترا, ہم کہتے ہیں لم ترا کیا تو نے نہیں دیکھا, نرا ہم دیکھتے ہیں. تقلب پھرنا واجہ کا تیرے چہرے کا فی السماء آسمان کی طرف. واپس لام ضرور نولین پھیر دیں گے کا آپ کو قبلہ قبلے کی طرف. ترضا تو راضی ہے, ہاں جس پر ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس پر تو راضی ہے. بس یہی آیت لکھی ہوئی ہے. قد نرا تقلب وجهك في السماء واپس ولے پھیر وجہ کا اپنا چہرہ شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف. واہ اور خیسو جہاں کہیں ماں کن تم سارے ہو, واپس ولو پھیر لو وجوہ چہروں کو, کن تم سارے شطر اس کی سے
واہ اور انا بے شک الذین وہ سارے لوگ، اب آسان آ گئے، اوت الکتابہ جنہیں کتاب دی گئی، لام ضرور، یا لمون وہ علم رکھتے ہیں، انا بے شک وہ قبلہ الحق و حق ہے، من سے رب ان کے رب کی طرف سے، واہ اور ماں نہیں، اللہ بے غافل عما یعملون، اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے جو وہ عمل کرتے، یہ ہے قرآن۔ واہ اور لین اگر اتیتا تو آ جائے، الذین ان سارے لوگوں کے پاس اوت الکتابہ جنہیں کتاب دی گئی، بے ساتھ کل تمام آیت نشانیوں کے، ماں نہیں کبھی ہو وہ اتباع نہیں کرے گا، قبلہ کیا تیری قبلے کی، واہ اور ماں نہ انت تو بے تابعین اتباع کرنے والا، قبلہ تھا قبلے کی، ہم ان کے، وہ تیرے قبلے کی نہیں اتباع کرتے، تو ان کے قبلے کی اتباع نہیں کرتے، واہ اور ماں نہیں بعضهم ان میں سے بعض بے تابعین اتباع کرنے والے، قبلہ تھا قبلے کی، بعضوں وہ بعضوں کی قبلے کی بھی اتباع نہیں کرتے، سارے یہودی بھی ایک قبلے پر نہیں، سارے عیسائی بھی نہیں، اللہ کا یہ احسان ہے کہ سارے مسلمان ایک قبلے پر، قبلہ ایک ہی ہے، ہمیں آتے تھے بنو ایسا کوئی قبیلہ نہیں ہے، مذہب نہیں ہے مسلمانوں جس کا قبلہ دو، قبلہ ایک ہی ہے جی۔ واہ اور لین اگر یہ آپ نے پڑھی ہوئی، واہ اور لین اگر اتباع تھا تو اتباع کرے، آواہم ان کی خیش و خیش، آوا کہتے ہیں ہوا کی جمع آوا، خیشات، من سے بعد ما جو جا آیا کا تیرے پاس من العلم علم، اگر علم آنے کے بعد تو ان کی خیشوں کی پیروی کرے گا، انکا بے شک اذا تب لمن الظالمین ظالموں میں سے، الذین وہ سارے لوگ آتینا ہم نے عطا کی ہم ان کو کتاب یعرفون وہ سارے معرفت رکھتے ہیں جانتے ہیں، اس رسول کو وہ سارے جانتے ہیں، عرف یعرف جانتے ہیں، کما جیسے کہ یعرفون وہ جانتے ہیں ابناءہم اپنے بیٹوں کو، وہ رسول اللہ کے بارے میں ایسے علم رکھتے ہیں یہودی اور عیسائی جیسے اپنے بیٹوں کے بارے میں رکھتے ہیں، وہ کیسے؟ تورات میں اتنا زیادہ لکھا ہوا ہے، ہمارے رسول کا ذکر تورات میں اور انجیل میں اتنا زیادہ ہے کہ وہ یہودی عیسائی جس طرح بیٹوں کو جانتے ہیں اتنا علم ہمارے رسول کے بارے میں ہے، ابھی رسول آئی ہی نہیں، پہلے اللہ نے تورات انجیل میں اتنا علم دیا ہے، یعرفون ابناءہم اور انا بے شک فریقاً ایک فریق منہم ان میں سے لیکتمون چھپاتا ہے، کتم یکتم چھپانا، حق کا حق کو، واہ اور ہم وہ سارے یعلمون علم رکھتے ہیں، الحق حق من سے رب کا تیرے، پا پس لا نہ تکونن تم سارے نہ ہو جانا، کانا یکون ہونا، تکونن تم سارے نہ ہو جانا، من سے الممترین شک کرنے والے، شک کرنے والے جو نہیں ہوتا، حق وہی ہے جو رب کی طرف سے، کعبہ جو رب نے مقرر کر دیا وہی حق ہے، اب مسجد اقصی نہیں ہے مسلمانوں کے لیے، ٹھیک ہو؟ کل ایک سوال ہوا تھا، بچے نے سوال کیا تھا میں نے سنے، زیادہ میں پیچیدگی میں جانا نہیں چاہتا، ویسے میں انٹرسٹڈ ہوں، لیکن میں ایک طریقہ بتاتا ہوں آپ کو، بعض مسائل جو ہمارے درمیان، ایک تو بات یہ کلیئر رکھیں نا ذہن میں کہ ہم حنفی ہیں لیکن ہم مالکی، شافعی اور حنبلی جتنے مذہب ہیں چاروں مذہب کو حق سمجھتے ہیں، انہیں اہل سنت کا مذہب سمجھتے ہیں چاروں، خیر کوئی آمین بالجھار والا ہے، خیر کوئی سورۃ فاتحہ کو واجب جاننے والا ہے، ہم سب کا احترام، یہ ہمارا مذہب ہے، ٹھیک ہے؟ دلیل دیتے ہوئے یہ بھی ہم کسی کی دلیل کو ریجیکٹ نہیں کرتے، وہ یاد رکھے وہ دلیل میں حدیث پیش کر رہے ہیں، حدیث کا احترام کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، خیر مالکی پیش کرے گا تو وہ بھی حدیث ہی پیش کرے گا، اپنی طرف سے دلیل ہو ہی نہیں سکتی، دلیل ہمیشہ ہونی ہے کس سے؟ حدیث سے،
آپ کسی امام کے بارے میں سخت رویہ نہیں، لفظ سخت نہیں. آپ کو پتہ ہے اس نے دلیل حدیث سے دی ہے. یہ جو کل آپ نے سوال کیا کہ ولد دعالین آمین میں کیا، میں امام ابو حنیفہ کے موقف کی تائید میں ایک دلیل دیتا ہوں. امام بخاری کا میں ناجسنی بھی دروں آج نہیں، امام بخاری ایک حدیث پاک لائے ہیں 2 جگہوں پر. امام بخاری نے فرمایا جس نے امام کے ولدوالین کہنے کے بعد آمین کہی اور اس کی آواز فرشتوں کی آواز سے مل گئی، اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں. یہی حدیث ہے. اسی حدیث کی وجہ سے دیگر ائمہ نے لیا ہے موقف کی، امام کو ولدوالین کہے تو ہمیں اونچی کہنی چاہیے. اب اس کے ساتھ امام بخاری اسی حدیث کو لائے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ کے بعد. آپ نے فرمایا کہ اگر امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے، مقتدی ربنا لک الحمد کہے، جس کی آواز فرشتوں سے مل گئی اس کے گناہ معاف. اب امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ نہ ہمیں فرشتوں کی آواز سنائی دے دی ہے، نہ ہماری آواز وہ کیسے سنتے ہیں اس سے بھی کوئی کنسر نہیں. اس لیے امام صاحب نے فرمایا کہ ادھر ربنا لک الحمد میں بھی وہی بات ہے، ادھر ہم نیچی کہتے ہیں، ادھر بھی وہی بات ہے، ادھر ہم نیچی کہتے ہیں. امام صاحب کا رجحان ادھر گیا ہے کہ چونکہ ادھر نیچی کہتے ہیں تو تب اللہ کی مغفرت مل سکتی ہے، ادھر بھی نیچی کہیں تب بھی مغفرت مل سکتی ہے. امام صاحب اس وجہ سے امام ابو حنیفہ کے نزدیک نیچی آواز بقایا آمین کہنا سنت ہے سب کے نزدیک. اب آواز اونچی نیچی کی بات ہے، بقایا تو سب ایک جیسے ہوتے ہیں، بقایا سارا ایک جیسے ہوگا، وہاں تو کوئی فرق نہیں، سب آمین کو سنت ہی کہتے ہیں. اب اونچی آواز اور نیچی آواز کو ہمارے امام صاحب کہتے ہیں نیچی آواز وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. یہ دونوں حدیثیں میں آپ کو پڑھا دوں. میں عموماً میری کرتا ہے ہمارا طریق ہوتا ہے کہ ہم حدیث سامنے رکھتے ہیں، حدیث آپ کو پڑھائیں گے، یہ پڑھو پڑھ لیں دونوں حدیثیں، اور دونوں امام بخاری حدیثیں لائے ہیں اور پورا باب بھی بنایا ہے اور ایک ہی حدیث لائے ہیں، راوی بھی ایک حضرت ابو ہریرہ کی حدیث. آگے سمجھتے ہیں چلے بات یہ بات ہے. نماز کی شرائط کتنی؟ 7. فرائض کتنے؟ وہ بھی 7. ہم نے کل پڑھا تو سورۃ فاتحہ واجب ہے اور اس میں کوئی غلطی لفظی غلطی بھی نہیں ہونی چاہیے. واجب کی ہر آیت ہی واجب ہوتی ہے اور چونکہ اس کی سختی بہت زیادہ ہے، کیوں کہ بعض رحمہ اس کو فرض کہنا سکتے، اس لیے ہمیں اس میں زیادہ محتاط ہو جانا چاہیے. واجب میں فاتحہ میں بہت زیادہ محتاط ہونا چاہیے، کیونکہ جب دیگر امام فرض کہہ رہے ہیں ہمارے امام سے تھوڑا فرض سے کم واجب کہہ رہے ہیں، اس لیے ہمیں اس میں بہت زیادہ محتاط ہے. آمین کہنا اس میں سنت پڑھ لیں. میں صرف میں پڑھتا ہوں کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمین سنت سورۃ فاتحہ واجب. یہ جو میں نے آج بات کہی اسے ذہن میں رکھیں. ہم چاروں اماموں کا احترام کرتے ہیں، چاروں اماموں کا مذہب ملے پہلے سنت کا مذہب ہے، حنفی شافعی حنبلی مالکی ٹھیک ہو، وہ سارے امام بھی آپس میں احترام کرتے ہیں.